آدمی قصاب تھا اور وہ رات کے صبح کے وقت جاتا تھا، جانور ذبح کرتا تھا اور دن میں لا کر وہ اپنی دکان پہ گوشت کو بیچا کرتا تھا۔ جب وہ جانور کو ذبح کرتا تو اس کے کپڑوں پہ خون لگ جاتا اور واپسی پر وہ خون آلودہ کپڑوں میں ہی آتا، مگر گھر آ کر کپڑے بدل لیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ جب واپس آ رہا تھا جانوروں کو ذبح کر کے، تو رات کا اندھیرا تھا، وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک بندہ شور مچاتا ہوا آیا اور آ کے اس نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اس نے دیکھا تو اس بندے کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، حیران ہوا، اتنے میں اس بندے کی جان نکل گئی۔ دیکھا تو اس کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے گھونپ دی تھی۔ اب وہ جو قتل کرنے والا تھا وہ تو بھاگ گیا اور مقتول اندھیرے میں اس کو سمجھا کہ شاید اس نے قتل کیا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اتنے میں لوگ آ گئے۔ اب لوگوں نے مقتول کو بھی دیکھا، اس قصاب کو بھی دیکھا، اس کے جسم پہ خون کے آثار بھی دیکھے۔ انہوں نے پکڑ لیا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاضی کے پاس مقدمہ گیا، قاضی نے گواہ دیکھے، مقتول کو دیکھا تو اس نے اس کے اوپر قصاص کا حکم لگا دیا کہ جان کے بدلے جان، اس بندے کو پھانسی دی جائے گی، اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ چنانچہ جب سر قلم کرنے کے لیے اس بندے کو مجمع کے سامنے لایا گیا تو اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جو لانے والا پولیس افسر تھا اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں اپنے جرم کے اوپر ندامت ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ندامت تو ہو رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے، میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا تمہاری سٹوری کیا؟ اب اس لڑکے نے اپنی سٹوری سنائی۔ میری جوانی کی عمر تھی، میں اس زمانے میں کشتی چلاتا تھا اور ایک بڑا دریا تھا، لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے جاتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اور اس کی بیٹی میرے ساتھ کشتی پر سوار ہوئیں۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت چاند کا ٹکڑا تھی، میرا دل اس پر فریفتہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی سے اشاروں میں باتیں شروع کر دیں۔ لڑکی نے دیکھا کہ یہ نوجوان میرے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس نے بھی مجھ سے اشاروں میں بات کی، حتیٰ کہ ہمارے درمیان ایک تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہو گیا۔ مگر لڑکی نے کہہ دیا کہ میں نکاح کے بغیر آپ کے قریب نہیں آؤں گی، آپ اگر مجھے اتنا چاہتے ہیں تو میرے والد سے بات کریں۔ لگتا تھا کہ وہ لڑکی بہت نیک، تقیہ، نقیہ، پاک دامنہ لڑکی تھی۔ کہنے لگا کہ 1 سال میں اس کی محبت میں تڑپتا رہا، بالآخر میں نے اس کے باپ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو والد نے کہا کہ نہیں، میری بیٹی بہت خوبصورت اور بہت نیک ہے، تمہارے پاس نہ علم ہے نہ تمہارے پاس نیکی ہے، تمہارا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اس نے میرے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں بہت مایوس ہوا اور خیر اپنی زندگی گزارتا رہا۔ 2 سال اسی طرح میرے گزر گئے۔ میں ایک دن پھر اپنی کشتی لے کے جا رہا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس کے پاس 1 سال کا بیٹا بھی تھا اور وہ کشتی میں بیٹھ گئی۔ جب میں نے کشتی چلانی شروع کی اور میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے اپنی محبوبہ بنایا تھا اور 1 سال جس کی محبت میں پاگل ہوا تھا۔ میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میرا نکاح ہو چکا، میرا خامند ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، میں اب آپ سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ تم پہلے مجھ سے بات کرتی تھی۔ اس نے کہا اس وقت میں کنواری تھی، رشتے کے لیے آپ نے میری طرف توجہ کی تو میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ میرے والد سے رابطہ کریں۔
چنانچہ اب تو یہ معاملہ اوور ہو چکا۔ میں نے اس کو کہا نہیں، میں نے تمہیں بہت مس کیا، میں بہت تڑپا تمہارے لیے، راتوں کو روتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس وقت آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ میں کسی کی امانت ہوں۔ میں نے اس کو بہت ہی فحش قسم کی باتیں سنا کر جذبات میں لانا چاہا، مگر وہ بالکل خاموش بت بن کے بیٹھی رہی۔ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا، یہ بچہ تو چھوٹا ہی ہے نا، تم اسی کشتی کے اندر اس وقت میرے قریب آؤ اور مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ اس نے کہا دیکھو، اللہ سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں، تم اس مہر کو مت توڑو۔ مگر میرے اوپر تو شہوت سوار تھی، میں درندہ بنا ہوا تھا۔ میں نے پہلے اس کو پیار محبت سے بہلانا پھسلانا چاہا، جب اس نے صاف انکار کر دیا تو اس وقت میں نے اس سے اس کا بیٹا چھین لیا۔ میں نے اسے دھمکایا کہ دیکھو، میں تمہارے بچے کو پانی کے اندر ڈال دوں گا۔ وہ رونے لگی۔ آخر ماں تھی کہ میرے بیٹے کو ایسا نہ کرو۔ میں نے اس بچے کا سر پانی کے اندر الٹا کر کے ڈالا تو بچہ تڑپنے لگا۔ میں پھر اسے اٹھا لیتا اور میں چاہتا تھا کہ یہ میری بات مان جائے۔ وہ روتی تو رہی لیکن اس نے ہاں نہ کی، حتیٰ کہ بچے کو جب بار بار پانی میں ڈالا تو وہ بچہ فوت ہو گیا۔ میں نے اس بچے کو پانی کے اندر پھینک دیا۔ اب وہ نوجوان لڑکی اکیلی تھی تو میں نے چاہا کہ میں زبردستی اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ کروں۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے اپنے زور کے مطابق اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، چنانچہ میں نے اس کے بالوں کو پکڑا، وہ بے پردہ کر دیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں بھی اسی طرح پانی کے اندر ڈبو دوں گا، تم میری بات مانو۔ اس نے کہا تم جو مرضی کرو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ چنانچہ اس کے کپڑوں کو میں نے پھاڑ دیا، اس کے سینے کو ننگا کر دیا۔ اب جب اس نے میری بات بالکل ہی نہ مانی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس حالت میں اگر اس کو میں چھوڑ دوں گا تو یہ بچے کے قتل کا مقدمہ بھی میرے اوپر کرے گی اور دست درازی کا بھی میرے اوپر مقدمہ ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ اس لڑکی کو بھی مار دیا جائے۔ پھر میرے اوپر ایسی درندگی طاری ہوئی کہ میں نے اس لڑکی کو دھکا دیا، پانی کے اندر وہ گر گئی اور ڈوب گئی۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور بیٹے کو قتل کیا تھا، پھر ڈر کے مارے میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا کہ کسی کو شک نہ پڑے، اور میں نے قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال گزرنے کے بعد ظاہر میں بے قصور ہوں کہ اس آدمی کو میں نے قتل نہیں کیا، مگر اس قتل کے بدلے اللہ نے مجھے آج پھانسی کے تختے پہ لا کھڑا کیا۔ سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ تو سوچئے کہ اس لڑکی کو اللہ نے اتنی ہمت دی کہ وہ اپنی جان تو دے دیتی ہے، اپنے سامنے بیٹے کو مرتا دیکھ تو لیتی ہے، مگر اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ یہ وہ لڑکی ہوگی قیامت کے دن، اس کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے، جنت میں اس کو عزتوں کی جگہ عطا فرمائیں گے۔